نمبر 29 کا دوسرا ربع سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 1 سے 52 تک، سورۃ المعارج کی آیت نمبر 1 سے 44 تک اور سورہ نوح کی آیت نمبر 1 سے 28 تک ہے۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے، 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں کفار کے انجام کا اور آخرت کا بہت ہی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ قیامت کا آنا برحق ہے، اس دن سور پھونکا جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور مخلوق اپنے رب کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ سب کے ہاتھ میں جو ہے ان کا اعمال نامہ ہوگا۔ اس دن ہر ایک کو دنیا میں کیے گئے اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جو اہل ایمان ہوں گے، جنہوں نے قرآن کو تھاما ہوگا، جنہوں نے کائنات پر غور و فکر کیا ہوگا، جو توحید پر ہوں گے، جنہیں اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو گئی ہوگی، جنہوں نے ہدایت کے راستے کو اختیار کیا ہوگا، اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا ہوگا، وہ اس دن جنت میں ہوں گے۔ اور جنہوں نے حق کا انکار کیا ہوگا اور ایمان لانے والوں کا خون بہا ہوگا، ان پر ظلم و ستم کیا ہوگا، اس دن وہ بہت دردناک عذاب میں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ ہونی شدنی کیا ہے، یعنی واقعہ ہونے والی کیا ہے۔ وہ ہونی شدنی کیا ہے یعنی واقعہ ہونے والی کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے۔ ثمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا، یعنی دل دہلا دینے والی قیامت کا انکار کر دیا، تو ثمود ایک سخت حادثہ سے ہلاک ہو گیا اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیا گیا، یعنی 7 رات اور 8 دن مسلسل ان پر بہت طوفانی ہوائیں ٹھنڈی چلتی رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہوئے تھے، یعنی بکھرے پڑے ہوئے تھے جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں، کیونکہ بہت ہی قداور تھے نا، تو اس لیے لگ رہا تھا دور سے جیسے کہ وہ تنے پڑے ہوئے ہوں درختوں کے۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے، یعنی کوئی بچا ہے؟ یعنی ان کے انجام سے کہا جا رہا ہے عبرت پکڑو، اور اسی خطا عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے کیا اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کو الٹا دیا گیا، اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے قوم سمود کا، پھر قوم عاد کا، اور پھر قوم فرعون کے عذاب کا ذکر ہے، پھر قوم لوط کا بھی ذکر ہے، یعنی ان سب نے ایک دوسرے کے انجام سے عبرت نہیں پکڑی۔ یہاں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر اب تم بھی عبرت نہیں پکڑو گے ان کے انجام سے، وہی کچھ کرو گے جو وہ کرتے تھے، تو پھر ویسا ہی انجام ہوگا جیسا ان کا ہوا۔ پھر کہا جا رہا ہے ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی، تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، یعنی عبرت کا باعث بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں، یعنی یہ جو بھی واقعات ہیں ان کی خبروں کو یاد رکھا جائے۔ اب قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے، وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی پٹخ دیا جائے گا، ہوا میں وہ اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، یعنی آسمان جو ہے وہ بھربھرا ہو جائے گا، فرشتے اس کے کناروں پر ہو جائیں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، یعنی تمہاری
پیشگی کا دن ہوگا، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ سکے گا، یعنی کوئی راز بھی اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چھپا رہ جائے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس دن 2 طرح کے سرٹیفکیٹس بانٹے جائیں گے، اور پتہ کیسے چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام؟ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس ہاتھ میں تھمائے گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں یعنی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، یعنی کتنا اچھا ہے۔ دنیا میں بھی جب کسی کو اچھا رزلٹ ملتا ہے تو وہ سب کو دکھاتا ہے، پھر وہ کہے گا میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی عالی مقام جنت میں ہوگا، شاندار باغ میں ہوگا۔ ربنا جعلنا منہم۔ اب بتایا جا رہا ہے وہ باغ کیسا ہوگا؟ جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے، یعنی جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا، ہائے میری بربادی، اور میں یہ نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت یعنی جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، یعنی یہ زندگی میری نہ ہوتی۔ آج میرا بال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، یعنی وہ کہے گا میرا جو غلبہ تھا دنیا میں، شان و شوکت تھی، میری سرداری تھی، میری بادشاہی تھی، میری حکمرانی تھی، میرے پاس بہت سارا مال و اسباب تھا، میری اولاد تھی، سب ختم۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، یعنی اگر نہیں خود کھلا سکتا تھا تو کسی کو کہہ تو سکتا تھا کہ تم فلاں کی مدد کر دو۔ لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے، یعنی کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں ہے، اور زخموں کی دھون یعنی پیپ اور لہو اور خون جو ہے زخموں سے رستہ ہوا، اس کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، یعنی ان خطا کاروں کے لیے اس کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یعنی پوری کائنات کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، یعنی رسول کی زبان سے نکلا ہوا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور اگر اس ربی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف سے منسوب کی ہوتی، یعنی قرآن میں خود سے کچھ کہہ دیا ہوتا، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بہت بڑی بات کہہ کر قرآن کے برحق ہونے کی، سچا ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کبھی کرنے والے نہیں تھے۔ دراصل مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگا رہے ہو تو تمہارا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ پھر کہا جا رہا ہے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب یعنی باعث حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے، بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور قیامت تک یہ داعی دین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مخالفین اور جھٹلانے والوں کی پرواہ نہ کی جائے، بلکہ
اپنے رب کی کثرت سے تسبیح کی جائے، اپنے رب کی بڑائی بیان کی جائے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کیا جائے اور صرف اللہ پر توکل کیا جائے، باقی لوگوں کے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے تو اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے، 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مومن یاد الہی میں مصروف رہتا ہے جبکہ کافر کو سوالوں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ نہ وہ اللہ رسول پر ایمان لاتا ہے، نہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ جس قدر اس کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے اتنا ہی وہ عذاب الہی مانگنے میں جلدی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ مانگنے والے دے عذاب آگاہ ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے، یعنی جب آ جائے گا تو پھر کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا، نہ یہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، بہت درجوں والا ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس اے نبی صبر کرو شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اب قیامت کے دن کی ہولناکی کا ذکر آ رہا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، یعنی تانبے کی طرح، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روح زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدابیر اسے نجات دلا دے، یعنی ان سب کو دے کر وہ عذاب سے بچ جائے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور بال جمع کیا اور سینت کر رکھا، یعنی خوب خوب جمع کیا۔ انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں ضعف ہے، کمزوری ہے، بخل ہے، جلد بازی ہے۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے، یعنی کسی دوسرے کے ساتھ کچھ بھی نہیں بانٹتا، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کون سی صفات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایسے ہولناک عذاب سے انسان قیامت کے دن بچ سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے الذین ھم علی صلاتہم دائمون، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے بالوں میں ساحل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، یعنی ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے اندر دوسروں کے لیے احساس ہوتا ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، یعنی سچی گواہی دیتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ پس اے نبی، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی حقیر گندی بوند سے پیدا کیا ہے، اسے یہ خود جانتے ہیں۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی،
ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے، یعنی ہماری پکڑ سے کوئی خود کو بچا تو نہیں سکتا، نہ مقابلہ کر سکتا ہے، لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ نوح مکی صورت ہے، 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے ایک مدت دراز تک حق کی تبلیغ کی اور کس طرح ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا، اور آخر میں اس قوم کا کیا حشر ہوا یہاں بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور سمجھ لیں کہ نبی کی نافرمانی سے دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہوتی ہے، تاکہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری سے بچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف یعنی واضح طور پر ڈرانے والا، خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، یعنی دن رات پکارا۔ میں نے دین حق کی طرف انہیں دن رات بلایا، مگر میری پکار نے ان کی فرار ہی میں اضافہ کیا، یعنی جتنا جتنا میں نے پکارا اتنا اتنا وہ دور بھاگے، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، یعنی میری بات سننا ہی پسند نہ کی، اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے، منہ بھی چھپا لیے، اور اپنی روش پر یعنی کفر پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، یعنی بلند آواز میں نے دعوت دین دی۔ پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، یعنی الگ الگ ایک ایک کو بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں بال اور اولاد سے نوازے گا، یعنی خوب تم پر برکتیں ہوں گی، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، یعنی چشمے نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی عظمت کو جاننا ہی نہیں چاہتے اور اس کی پکڑ سے ہی نہیں ڈرتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے، یعنی تمہاری کتنی اچھی صورتیں بنائی ہیں، تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا، یعنی ادھر ہی تم پھر دفن ہو جاؤ گے مر کے، اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا ہے تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔ اب کہا جاتا ہے ایک بہت لمبے وقت تک حضرت نوح علیہ السلام کئی صدیوں تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم شرک پر جمی رہی۔ تو کہا جا رہا ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی ہے، یعنی ایمان نہیں لا رہے، اور ان
رئیسوں کی یعنی ان لیڈروں کی، ان مالداروں کی پیروی کی جو بال اور اولاد پا کر اور زیادہ تابراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری بکر کا جال پھیلا رکھا ہے، یعنی ان بڑوں نے عوام کو اپنے بتوں پر جمے رہنے اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ سننے کا درس دے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دینا۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ یہاں قبر کے عذاب کی دلیل ہے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر، یعنی ظالموں کی ہلاکت ہی میں اضافہ کرنا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر کیجئے، اپنی قوم کے لیے عذاب نہ مانگیے۔ آپ کو تو 5-6 سال ہی ہوئے ہیں، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کو تو 950 سال ہو گئے تھے، پھر انہوں نے جا کر عذاب مانگا تھا۔ پارہ نمبر 29 کا دوسرا ربع سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 1 سے 52 تک، سورۃ المعارج کی آیت نمبر 1 سے 44 تک، اور سورہ نوح کی آیت نمبر 1 سے 28 تک ہے۔ الحاقہ آیت نمبر 19، ہمیں آج اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے تاکہ قیامت کے دن ہمیں نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے۔ آیت نمبر 26، ہمیں کوئی بھی ایسی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منسوب نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے نہ کہی ہو، یعنی جو بھی بات کرے دلیل سے کریں، ورنہ بہت برے انجام کی وعید ہے۔ آیت نمبر 49 سے لے کر 52 تک، بطور داعی دین ہمیں دین کی مخالفت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنا کام جاری رکھنا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور اللہ کی تسبیح اور بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ سورہ معارج آیت نمبر 11 سے 20، ہمیں حق کا انکار نہیں کرنا، بخل سے بچنا ہے، مال کی حرص نہیں کرنی، جمع کر کر کے نہیں رکھنا، جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ ایسا کرنے والوں کے لیے آخرت میں عذاب کی وعید ہے، اور آخرت میں نہ تو کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ مال، نہ اولاد، اور نہ ہی اگر کسی نے کوئی معبود بنا رکھے ہیں تو وہ کام آئیں گے۔ سورہ نوح آیت نمبر 4، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور پکڑ نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے خوش ہے، ہمیں خوب نعمتیں دے رہا ہے، بلکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ پکڑ سے پہلے دی گئی ڈھیل ہو، مہلت ہو، اور اچانک پھر پکڑ آ جائے۔ آیت نمبر 8 سے 12 تک، ہمیں دعوت دین کا کام جو ہے وہ اپنے آخری سانس تک کرنا ہے، اور کبھی ہم نے اجتماعی کرنا ہے، کبھی الگ الگ یعنی انفرادی طور پر لوگوں کو دعوت دین دینی ہے، یعنی کبھی علانیہ یہ کام کرنا ہے، کبھی بلند آواز میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق دے، آمین۔